چلو ہوں سیف الملوک کا واقعہ دسو۔ اچھا، اب جی یہ سیف الملوک کو جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام مشہور ہوا ہے، تاریخ چلیے آپ لوگوں تک ہمارے تک پہنچی ہے۔ یہ تھا جی ایک شہزادہ، مصر کا ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس کو ایک دفعہ خواب آئی، اشارہ ہوا خواب میں، یہ جھیل بھی اس نے دیکھی اور پری کو بھی خواب میں یہاں دیکھا۔ اس سے پہلے انسان کی وادیاں یہاں نہیں ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا جنوں پریوں کا علاقہ۔ صبح اٹھ کے جی اس نے اپنے والد کو خواب بتائی۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا پری تو آپ کو مل جائے گی اور ملے گی محنت سے۔ وہاں سے شہزادہ جس وقت اپنے گھر سے نکل گیا جی، 1 سال اس کو مصر کے اندر گھومتے گھومتے گزر گیا، کسی طرف کا رستہ نہ ملا۔ سال کے بعد اللہ کی قدرت ہے، چاند کی 14ویں رات ہے جی، اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا وہاں مصر میں۔ اس نے بتایا کہ ایک ملکہ پروت پہاڑ ہے، اس کے پاس چلے جائے شہزادہ، آپ کو پری جو ہے یہ ضرور ملے گی اور نظر آ جائے گی۔ یہ ملکہ پروت یہ سامنے والی چوٹی ہے، آج تک جو سر نہیں ہو سکی کسی سے، بہت لوگ ضائع بھی ہوئے، اس سے مرے بھی ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے اوپر جنوں پریوں کا قبضہ ہے، وہ چیزیں گرا دیتی ہیں، انسان کو مار دیتی ہیں۔ اور 1 نمبر کے اوپر ہے یہ پاکستان میں، بیرونی ملکوں کے اندر بھی اس کا نام ہے۔ جس وقت شہزادے کو پھر اسی بزرگ سے یہ سلیمانی ٹوپی ملی، اس کی مدد میں 2 جن حاضر ہو گئے، جنہوں نے وہاں سے اٹھایا مصر سے۔ یہ سامنے پہاڑی ہے جس کے اوپر وہ مسجد ہے، یہ اوپر یہ سفید پتھر رکھے ہوئے، 4-5 گھر بھی ہیں، اس کے درمیان پیچھے گیپ ہے، اس طرف سے پانی کا رستہ اس زمانے میں۔ یہ جھیل بھی وہاں تک ہوتی تھی، ان گھروں کے نیچے تک یہ جھیل ہوتی تھی سب، اور اس طرف سے یہ جھیل کا پانی بند تھا، یہ جس طرف سے گیپ کٹ نہیں تھا، یہ آگے سے یہ پوری جھیل تھی وہ اوپر تک پہاڑیوں کے نیچے۔ جس وقت شہزادے نے یہ جھیل دیکھی جی تو اس نے کہا کہ جھیل تو یہ ہے، پھر اس نے 40 دن یہاں اللہ کی عبادت کی ہے، قلعہ کٹ ہے۔ 40ویں دن کے بعد جی چاند کی 14ویں رات ہے، اس نے دیکھا تھا جھیل کے اندر پریاں اتر کر ایک ٹیم میں نہا رہی ہیں، 7 سہیلیاں بھی ہیں اس کی نگرانی میں، 8ویں جو ہے وہی بدی الجمال ملک ہے۔ اس وقت شہزادے نے اللہ کا شکریہ ادا کر کے ان جنوں کو اس نے بلایا کہ یہ پری جو ہے میری قبضے کیسے آئے گی۔ جن پہنچی جی تو سب پریوں نے اپنے جو تاج ہیں یہ کنارے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اب جنہوں نے اس کا تاج جو تھا ملکہ کا یہ اٹھایا تو لے کے شہزادی کو دے دیا۔ پریاں جس وقت جھیل سے فارغ ہو کے جی باہر نکلی، انہوں نے اپنے اپنے تاج اٹھا کر پہنے، ملکہ کا تاج جو ہے وہ تو غائب ہے۔ اس نے سمجھا کہ میری سہیلیوں نے میرے سے مذاق کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بغیر تو ہم نے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ ڈر کی ماری جی اس کو دیکھ کے پریشانی حالت میں وہ تو اڑ گئیں، بھاگ گئیں۔ جس وقت اکیلی رہ گئی ملکہ جی تو شہزادہ اس کے سامنے آ گیا۔ شہزادے کو اس نے بولا کہ شہزادہ میرا تاج جو ہے یہ مجھے واپس دے دو، کہ میں ایک دیو کے قبضے میں ہوں، اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا تو وہ تو دونوں کو مار ڈالے گا، ختم کر دے گا۔ اب شہزادے نے یہ بات نہیں مانی، شہزادے نے کہا کہ جو اللہ کرے گا۔ یہاں سے لے کے گیا ناران کی طرف جی، ناران کے اندر ایک جنگل ہے بیابان، جو پریاں واپس گئی تھیں انہوں نے فوری جا کے اس دیو کو بتایا کہ آج ہم سے ملکہ جو ہے بدی الجمال وہ تو غائب ہو گئی ہے جھیل کے اندر۔ باہر کی بات جو تھی انہوں نے چھپا لی تھی اور منع کر لی تھی۔ جس وقت دیو یہاں کے پہنچا جی تو اس نے آگے جھیل کے ارد گرد پری کی تلاش کی، اس کو پری نہ ملی۔ اس نے غصے سے یہ جھیل جو ہے یہ توڑی ہے، یہ آگے سے یہ گیپ جو کٹ ہے اس زمانے کا، یہاں سے اس نے پاؤں مارا ہے غصے سے کہ شاید یہ جھیل کا پانی ختم ہو جائے تو پری کا پتہ چل جائے۔ جتنا پانی تھا یہاں سے پریشر سے گیا، یہ ایک فلڈ بن گیا۔ فلڈ جس وقت نیچے جا کے ناران کے اندر داخل ہوا جی کہ اب پری اور شہزادہ کے رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ اس سیلاب سے بچا۔ اللہ کی قدرت ہے، اس وقت زمین کے اندر انہوں کو رستہ مل گیا، ایک غار بن گیا۔ غار کے اندر بھاگ کے پری اور شہزادے نے پناہ لی ہے۔ دائیں طرف سے بھی سیلاب گزر گیا اور بائیں طرف سے بھی گزر گیا، اس وقت بھی وہ غار جو ہے موجود ہے نیچے ناران میں، سب لوگ جا کے اس غار کو بھی دیکھتے ہیں۔ پھر یہاں سے دیو جو ہے یہ تلاش کرتا کرتا جی نیچے تک گیا، یہ گلیشر جو آتا ہے رستے میں، اس کی پرلی طرف ہو ایک جھیل ہے چھوٹی جی، اس کا پاؤں کا نشان ہے دیو کا۔ جیسے اس نے ایک جگہ سے پاؤں اٹھا کے دوسری جگہ رکھا جی تو اللہ کی قدرت ہے، دل دل کی طرح اس کا پاؤں جو ہے یہ زمین کے اندر پھنس گیا، وہاں ایک کو کھڈا پڑ گیا، وہاں ایک جھیل ہے اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے نیچے سے۔ پھر کئی دن اس نے پری تلاش کی جی تو اس کو پری تو نہ ملی، اگے گیا ایک پہاڑ کے اوپر جا کے اس نے خودکشی سے دیو نے چھلانگ لگائی ہے، اسی چھلانگ سے جس وقت گرا ہے جی تو اس کا سانس نکل گیا، مر گیا پری کے صدمے سے۔
اب پری اور شہزادہ جو ہے اسی غار کے اندر جی کئی عرصہ نیچے ناران میں رہے. بعد میں جی وہ جن جو شہزادے کے ساتھ ہیں ان جنہوں نے بتایا کہ دیوتا ختم ہو چکا ہے, ابھی خطرہ بھی ٹل گیا ہے, اپنے ملک کو جا سکتے ہو. پری کو اور شہزادے کو دونوں کو یہاں سے نکال کے لے کے جی انہوں نے مصر کو پہنچایا. سیف شہزادے کا نام تھا. ملوک اس وجہ سے نام اس کا پڑا کہ سیف کی اور ملکہ کی دونوں کی یہاں ملاقات ہوئی ہے اس جھیل کے اوپر, اور یہ ہسٹری تاریخ داستان اگے لوگوں تک پہنچی, لوگ آنے شروع ہوئے. اور اس جھیل کا پانی جو ہے یہ شفا بھی ہے, یہ منہ ہاتھ دھونے سے, یہ پینے سے کئی قسم کی ایسی بیماریاں رد ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں. بیرونی ملکوں تک اس کو لے کے بھی جاتے ہیں, اور آج تک اس جھیل کی ڈیپ گہرائی کسی سائنسدان کو اور کسی مدنیات والے کو ابھی تک نہیں مل سکی. اس وجہ سے نہیں ملی کہ آدھا پانی اس وقت تو اس کے اندر سے, آدھا پانی وہ سائڈوں سے آ کے اس کے اندر جمع ہوتا ہے. اور یہ چاند کی 14ویں رات جب آتی ہے, ہزاروں دنیا یہاں آتی ہے, اس رات میں انتظار کرتی ہے جس وقت چاند نکلتا ہے اور چاند کی ریفلیکشن اس کے اندر پڑتی ہے. فل مون ہوتا ہے چاند کا. چاند, پہاڑ, آسمان, ستارے اس رات میں ایسے چمکتے ہوئے اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے شیشے کے اندر انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے. اور اسی رات میں یہ چیزیں ابھی بھی آتی ہیں, جنات پریاں ابھی بھی اترتی ہیں, اور وہ ایک ٹیم ہوتا ہے اس رات کے اندر جو انسان اللہ کی یاد میں عبادت میں ہوتا ہے, باوضو ہو کے رہتا ہے, اس کو ضرور یہ چیزیں دکھائی بھی دیتی ہیں اور نظر بھی آ سکتی ہیں. اور اس وقت آپ لوگ یہاں 10,500 فٹ کی بلندی کے اوپر پہنچے ہوئے اور کھڑے ہوئے. 7,000 اس سے اوپر ہے ملکہ پروت کی ہائٹ, جس کے اوپر آج رات کو بھی یہ برف باری ہوئی ہے. یہ سامنے دیکھیں, یہ پہاڑ کے اوپر تک یہ برف باری ہوئی ہے. یہ جو بارش ہوئی ہے ہلکی جی بارش ہوئی ہے. ابھی یہ یہاں ستمبر اور اکتوبر میں تو پہلا یہاں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے برف باری جو ہوتی ہے اس جگہ وہ پڑ